السلام علیکم ناظرین، آج میں درود شریف کی فضائل بیان کر رہا ہوں، اور دوسرا قول آیات شریفہ میں یہ ہے کہ اس سے مراد محبت ہے، یعنی اللہ کے محبوب بنو، جیسا کہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ابو جید سے نقل کیا ہے، اور حدیث پاک میں فضیلت سے مراد وہ مرتبہ عالیہ یعنی اونچا مرتبہ ہے جو ساری مخلوق سے اونچا ہو، اور احتمال ہے کوئی اور مرتبہ مراد ہو یا وسیلے کی تفسیر ہو، اور مقام محمود وہی ہے جس کو اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، آسا کا ربو کا مقام محمود۔ ترجمہ: امید ہے کہ پہنچائیں گے آپ کو رب مقام محمود میں۔ مقام محمود کی تفسیر میں علماء کے چند اقوال ہیں، یہ کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر گواہی دینا ہے۔ کہا گیا ہے کہ حمد کا جھنڈا جو قیامت کے دن آپ کو دیا جائے گا مراد ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو قیامت کے دن عرش پر، اور بعض نے کہا ہے کرسی پر بٹھانے کو کہا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں قولوں کو بڑی جماعت سے نقل کیا ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد شفاعت ہے، اس لیے کہ وہ ایسا مقام ہے کہ اس میں اولین و آخرین سبھی آپ کی تعریف کریں گے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حافظ ابن جوہر رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع میں کہتے ہیں کہ ان اقوال میں کوئی منافات یعنی ٹکراؤ نہیں، اس واسطے کی احتمال ہے عرش و کرسی پر بٹھانا شفاعت کی اجازت کی علامت ہو، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہو جائیں تو اللہ جل شانہ ان کو حمد کا جھنڈا عطا فرمائے، اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہی دیں۔ ابن حبان کی ایک حدیث میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن لوگوں کو اٹھائیں گے، پھر مجھے ایک جوڑا پہنائیں گے، پھر میں وہ کہوں گا جو اللہ چاہے، پس یہی مقام محمود ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سے مراد وہ حمد و ثنا ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت سے پہلے کہیں گے، اور مقام محمود ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام ہے جو اس وقت میں پیش آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب ہے کہ میں وہ کروں گا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ حدیث کی کتابوں بخاری، مسلم شریف وغیرہ میں شفاعت کی تعویل میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جس میں یہ مذکور ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کروں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ جل شانہ مجھے سجدے میں جب تک چاہے گا پڑا رہنے دیں گے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، سفارش کرو قبول کی جائے گی،
मांगो, तुम्हारा सवाल पूरा किया जाएगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस पर मैं सजदे से सर उठाऊंगा, फिर अपने रब की वो हम्द व सना करूंगा जो ऐसे वक्त मेरा रब मुझे इल्हाम यानी मेरे दिल में डाल करेगा। फिर मैं उम्मत के लिए सिफारिश करूंगा। बहुत लंबी हदीस सिफारिश की है जो मिस्कात में भी मज़कूर है। हाँ हाँ इजाज़त है तुझे, आजा इज्जत है तुझे, जेबा शफाअत है तुझे, बेशक यह है हिस्सा तेरा। यहाँ एक बात काबिले लिहाज है कि ऊपर की दुआ में अल वसी ला तो बलू फजीलत के बाद वद्दा रज तरफियात का लफ्ज भी मशहूर है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये लफ्ज इस हदीस में साबित नहीं, अलबत्ता बाज रिवायत में जैसा कि हिरन हसीन हिस्न हसीन में भी है, इसके आखिर में इन्नका ला तुखलिफुल मियाद या रब्बि सल्ली वसल्लिम दाइमा अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तुम में से कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ करे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजा करे, फिर यूँ कहा करे, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिका, ऐ मेरे अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। और जब मस्जिद से निकला करे तब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजा करे और यूँ कहा करे, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब व फजलिक, ऐ अल्लाह मेरे लिए अपने फजल यानी रोजी के दरवाजे खोल दे। फ़ायदा मस्जिद में आने के बाद मस्जिद में जाने के वक्त रहमत के दरवाजे खुलने की वजह यह है कि जो मस्जिद में जाता है वह अल्लाह की इबादत में मशगूल होने के लिए जाता है और वो अल्लाह की रहमत का ज़्यादा मोहताज है कि वो अपनी रहमत से इबादत की तौफीक अता फरमाए और फिर उसको कबूल फरमाए। मुजाहिर हक ने लिखा है कि दरवाजे रहमत के खोल व सबे बरकत इस मकान शरीफ के या बासब्बे तौफीक देने नमाज की, इसमें या बासब्बे खुलने हक़ाइक़ नमाज और मुराद फजल से रिज़्क़ हलाल है के बाद निकलने के नमाज से उसकी तलब को जाता है। इसमें कुरान पाक की इस आयत की तरफ इशारा है जो सूरह जुमा में वारिद है। फ़ैज़ा कुज़ियत सलाते फन ताशरू फिल अर्ज़े वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अली से हदीस से नकल किया है कि जब मस्जिद में दाखिल हुआ करो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करो और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला
سے نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو درود و سلام بھیجتے محمد پر، یعنی خود اپنے اوپر، اور پھر یوں فرماتے اللہم اغفر لی ذنوبی